عمر 40 سال. ایک امت کو پیغام دے دیا اگر تمہیں نکاح کرنا ہو, نکاح کی ضرورت پڑے, سامنے والی عورت کی عمر لمبی ہو, بڑی ہو, تو یاد رکھیں بڑی عمر کی وجہ سے کو ٹالنا مت. میرا اور آپ کا معاشرہ, میرا اور آپ کا سماج 1500 سال کے بعد اگر کسی بھائی کا انتقال ہو جائے, اس کی بیوی اگر بیوہ ہو جائے, تو ہم اور آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. 4 مہینے 10 دن کے بعد بچی دوسرا نکاح کر سکتی ہے. کئی سال گزر جاتے ہم دوسرا نکاح نہیں کرتے. ہم محمد عربی کو ماننے والے. حضور نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ ایک 2 بار بیوہ جو عورت ہوئی اسے نکاح کر لیا. پھر حضور علیہ السلام نے پیغام دے دیا کیا کہ تم نکاح کرو تو اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے تمہاری تنگ دستی دور فرمائے گا. پھر حضور نے فرما دیا اے میری امت اگر تم نکاح کرو, اس طرح کی زندگی میں آؤ تو اس رشتے کو ایسے سنہرے انداز میں اپناؤ. تو اگر بیوی انتقال کر جائے تو بیوی کے احسانات, ان سے کیا ہوا برتاؤ تمہیں زندگی میں یاد رہے. مرنے کے بعد قبر میں پہنچو, قبر میں حشر میں آؤ, رب پاک تم کھڑا کرے, فرمائے کہ میں نے تمہیں زندگی میں 2 جوڑوں کو ساتھ کیا تھا. آپسی کشمکش میں, رشا کشی میں میری ذات کا جو تعلق تھا رشتے کا, حرام تھے, نکاح سے پاک ہو کے ملے تھے, تو میں نے اس کے اندر ترارے تو نہیں پیدا کر دی, نقصان تو نہیں اٹھایا. میں اور آپ حضور علیہ السلام کے امتی سیدہ خدیجہ طیبہ طاہرہ کے ماننے والے, رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ, کل 10 تاریخ ہے. 10 تاریخ کو سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا تھا. آپ کے انتقال کے وفات کی تاریخ کل 10 رمضان کی ہے. اس لیے حضور نے فرما دیا کہ میں نے جب اعلان کیا سیدہ خدیجہ میرے ساتھ تھی, میرے چچا ابو طالب ساتھ تھے. 3 دن یا 5 دن 7 دن پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا, 7 دن کے بعد سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا. تو حضور افسردہ ہو گئے. میرے مکے میں 2 مدد کرنے والے تھے, دونوں کا انتقال ہو گیا. حضور نے اس سال کا نام بھی عام الحزن رکھا, غم والا سال, دکھوں والا سال. پھر حضور علیہ السلام ہمیشہ خدیجہ کبریٰ کی محبتوں کو یاد کرتے تھے. 10 رمضان سیدہ خدیجہ کی وفات کا دن ہے, جو تمام سیدوں کی نانی ہے. حضرت فاطمہ تمام سیدوں کی والدہ, حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ کی بیٹی ہے. دوسرا سنیں, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پہلا نکاح کیا, وہ بھی نکاح اپنے قبیلے میں. پھر دوسرا جو نکاح ہوا آپ کے قبیلے, 11 شادیوں میں 2 شادیاں آپ کے قبیلے میں, ایک حضرت خدیجہ سے, دوسرا حضرت ام حبیبہ سے. ام حبیبہ سے حضور کا رشتہ تیسری پشت پہ ملا کے ملتا ہے, حضرت خدیجہ سے 5ویں پشت پہ. حضرت خدیجہ ان کے والد کا نام خولد, خولد کے والد کا نام اسد, اسد کے والد کا نام عبد العزیٰ, عبد العزیٰ کے والد کا نام قصے. 5ویں پیڑھی پہ حضرت خدیجہ کا دادا قصے, اور حضور علیہ السلام کے والد محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصے. 5ویں پیڑھی پہ جا کے حضرت خدیجہ اور حضور علیہ السلام کا دونوں کا رشتہ ایک ہو جاتا, دونوں کے دادے ایک ہو جاتے ہیں. تو آپ کے قبیلے میں شادی, پھر حضور علیہ السلام کے چچا کی بھابھی بھی لگتی تھی, اس کے علاوہ بھی کئی رشتے ہوئے. لیکن سیدہ خدیجہ نے حضور پر جو احسان کیا, جو حضور کی مدد کی مشن کے اندر محبوب حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی یاد کرتے تھے. مجھے اور آپ کو سیدہ خدیجہ طیبہ طاہرہ کی یاد بھی منانی چاہیے. آپ جب جہاں بھی روزہ افطار کریں حضرت خدیجہ کے نام کی فاتحہ کرا دیں, ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کر دیں. یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجہ کے مشن کے صدقے پھر جنگیں چھڑ رہی ہے مسلمان ملکوں کے اندر, اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کا خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا حافظ المامون ہو. السلام علیکم.